بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کا مہینہ آتے ہی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ عید غدیر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دراصل یہ شیعوں کا ایک تہوار ہے جس میں یہ لوگ جشن مناتے ہیں اور طرح طرح کی روایتیں گڑھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے اس دن روزہ رکھا گویا اس نے تمام دنیا کی عمر کے مقدار روزہ رکھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے اس دن کسی کو کھانا کھلا دیا تو گویا اس نے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کی۔ اس طرح یہ ایک نئی عید کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا تھا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے تو ایک مقام ہے، مقام خم، جہاں پر ایک تالاب ہے جس کا نام غدیر ہے۔ وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ دیا تھا۔ خطبہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا۔ وہاں پر چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے حضرت علی کی کچھ اونچ نیچ ہو گئی تھی، اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت علی سے ناراض ہو گئے تھے۔ اس ناراضگی کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 18 ذی الحج کو مقام خم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور برتری کو ظاہر کرتے ہوئے یہ خطبہ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اب ان حضرات نے اس سے یہ مطلب لے لیا کہ مولا کے معنی سردار کے آتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو سرداری ہوگی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام حضرت علی سے ناراض ہو گئے تھے، اور ناراضگی کے مقابلے میں جو آتی ہے وہ دوستی آتی ہے، اور مولا کے معنی ایک دوست کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کو چاہیے کہ وہ حضرت علی کو اپنا دوست بنائے۔ اس خطبے کے ذریعے سے صحابہ اکرام کے دل میں جو ناراضگی تھی وہ دور ہو گئی، لیکن اس خطبے کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا گیا یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، تو کیا اس کو عید کا دن بنا لیا جائے گا؟ کیا اس بنیاد پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن کی آیت اتری ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کیا اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق قرآن کی آیات اتر رہی ہیں، کیا ہم ان دنوں کو عید کا بنا لیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت میں عید صرف دو ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے۔ یہ عید غدیر یہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ سن 351 ہجری میں ایک بادشاہ گزرا ہے معز الدولہ، اس نے اس عید کا ایجاد کیا، اور جو بعد کی پیداوار ہوتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ شیعہ حضرات کے یہاں یہ امامت کا مسئلہ یہ اصول دین میں سے ہے، جس طرح ہمارے یہاں نماز اصول دین میں سے ہے، روزہ ہمارے یہاں اصول دین میں سے ہے، اس طرح امامت کا مسئلہ شیعہ حضرات کے یہاں یہ اصول دین میں سے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر جو خطبہ دیا، جس سے شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا گیا، اگر اس طرح کا کچھ معاملہ ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام 18 ذی الحج کو یہ خطبہ نہ دیتے، بلکہ 9 ذی الحج کو جس دن دین کی تکمیل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جس دن دین کی تکمیل کی آیت اتری اس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عید غدیر بنانا یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار ہے، عید غدیر بنانا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار ہے، عید غدیر منانا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار ہے، اور عید غدیر بنانا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی خلافت کا انکار ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کسی بھی صورت میں اس عید میں اور اس جشن میں شامل نہ ہوں۔ بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلت ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر، ایک جواں مرد، ایک فاتح خیبر ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے۔ اس پوری کائنات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس نظریے پر قائم اور دائم رکھے اور ہمیں ہمیشہ اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔